نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 126 سے 130 تک۔ لفظی ترجمہ: وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تم کو، فیہن، ان کے بارے میں، وما، اور جو یتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم آپ پر، فی الکتاب، کتاب میں سے، فی الیتامی، یتیم، نسائی، عورتوں کے بارے میں، اللہ تھی وہ عورتیں کہ لا نہیں تؤتونہن، نہیں دیتے تم جن کو، ماں وہ جو کتبہ لکھا گیا یعنی مہر، لہن ان کے لیے، وترغبون، اور خواہش رکھتے ہو، ان یہ کہ تنکحوہن، کہ نکاح کرو ان سے، والمستضعفین، اور ضعیف یا بے بس، من ولدانی، بچوں کے بارے میں، وان یہ کہ تقوموا، کہ تم قائم رہو، للیتامى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وما، اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیرین، کوئی بھی بھلائی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بھی اس سے، علیما، باخبر۔ وإن امرأة، اور اگر کسی عورت کو، خافت، اندیشہ ہو، من بعلہا، اپنے خاوند سے، نشوزا، بدسلوکی کا، او یا اعراضاً، یا بے رخی کا، فلا، پس نہیں جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، ان یہ کہ یصلحا، کہ وہ صلح کر لیں، بینہما، درمیان، صلحاً، صلح کرنا، والصلح، اور صلح، خیرٌ، بہتر ہے، وحضرت الانفس، اور موجود ہے ہر نفس میں، شح، بخل، وَإِنْ، اور اگر تحسنوا، تم حسن سلوک کرو، وتتقوا، اور پرہیزگاری کرو، فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، باخبر۔ وَلَن، اور ہرگز نہیں، تستطیعوا، تم کر سکو گے، ان یہ کہ تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو، اور اگرچہ حرصتم، تم کتنا ہی چاہو، فلا، پس نہ، تمیلوا، تم جھک پڑو، کلا، پوری طرح، مائلی، جھکنا، فتذروہا، تو پس چھوڑ دو اس کو، کالمعلقۃ، جیسے کہ معلق ہو، وہ، ان یہ کہ تصلحوا، کہ اصلاح کرو، وتتقوا، اور پرہیزگاری کرو، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ وإن، اور اگر یتفرقا، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، یغنی اللہ، تو بے نیاز کر دے گا اللہ، کلًا، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی وسعت سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، واسعاً، کشائش والا، وحکیما، حکمت والا۔ بہت خوبصورت آیات۔ اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے، اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، یعنی مہر، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو، سو بے شک اللہ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے۔ بے شک یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو احکام پہلے سنائے جا چکے، وہ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں مذکور ہیں، اور اس آیت کا اس آیت سے گہرا تعلق ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی بے انصافیوں کا ارتکاب کرتے تھے، جن کی تفصیل اسی سورت کی آیت نمبر 3 کے تحت بیان کی جا چکی ہے، اور ان بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا، تاکہ ان سے ان یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی بے انصافی کی بات سرزد نہ ہو جائے۔ لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی تھی، اور وہ یہ کہ جس قدر پیار اور بہتر سلوک ان سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میسر آ سکتا تھا، غیروں کے ساتھ
نکاح کرنے سے وہ میسر آ ہی نہیں سکتا تھا اور بعض دفعہ ان کی زندگی تلخ ہو جاتی۔ اس آیت کے ذریعے اولیاء کو ان کی زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو اور دوسرے جو کچھ تم طے کرو وہ ادا ضرور کر دو، اور ان کے جو دوسرے حقوق اور وراثت وغیرہ ہوں وہ بھی انہیں ادا کر دو۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت میں یہ جو بھی ہم نے پڑھی کہ اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کی پرورش میں یتیم لڑکی ہو اور وہی اس کا ولی اور وارث بھی ہو، اور وہ یتیم لڑکی اس کے مال میں حصے دار بھی ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی اب وہ شخص خود لڑکی سے نکاح کرنا چاہے، کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے مال میں حصے دار بن جائے جس میں لڑکی حصہ دار تھی۔ اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی یتیم لڑکی جو تمہارے زیر پرورش ہو، اگر وہ کم مال اور معمولی حسن و جمال والی ہو تو پھر تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا منع کر دیا گیا کہ اگر وہ محض مال اور جمال ہی کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر نکاح نہ کریں، الا یہ کہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ فرمایا اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں شوہر اور بیوی سے متعلق ایک حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی طرف سے بے رخی کا اندازہ لگا رہی ہو، مثال کے طور پر وہ اس کے ساتھ ایک بستر پر سونا چھوڑ دے یا اس کے اخراجات میں کمی کر دے یا اس کے ساتھ بیٹھنا اور بات چیت کرنا بند کر دے، تو دونوں کے لیے مناسب یہ رہے گا کہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں اور اس بات پر اتفاق کر لیں کہ شوہر اس کا حق ادا کرے جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے، اور اگر ایسا ممکن نظر نہ آئے اور بیوی چاہتی ہے کہ ازواجی زندگی قائم رہے تو مہر یا اخراجات کا کچھ حصہ چھوڑ دے یا شوہر کو کچھ مال دے دے، یا اگر اس کے پاس کوئی دوسری بیوی ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے تو اپنی باری کے کچھ ایام اس کو دے دے اور شوہر اسے طلاق نہ دے، اور اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں تو پھر شوہر طلاق دے دے، لیکن صلح میں بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنی چیز کسی کو نہ دینا، اس معاملے میں بخل سے کام لینا ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے، اسی طرح شوہر طبعی بخل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے کم پر راضی ہو جائے اور مال کثیر کا مطالبہ کر کے اسے زیر بار نہ کرے تاکہ صلح کو عملی جامہ پہنانا ممکن ہو۔ اس کے بعد اللہ نے شوہروں کو خطاب کرتے فرمایا اگر تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کا تمہیں اچھا بدلہ ضرور دے گا۔ اور یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اب وہ مزید اس کو نہ رکھنا چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو وہ عورت یہ کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دے، مجھے اپنے نکاح میں رہنے دے، میں اپنی باری کے بارے میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ تو جس بیوی کے پاس چاہے رہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میری باری کا دن عائشہ کو دے دے مگر مجھے طلاق نہ دے، تو آپ نے اسی طرح کیا، چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں،
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جس چیز پر صلح کر لیں وہ جائز ہے، یعنی صلح کی مختلف صورتیں بتا دی گئی کہ جیسے اپنی باڑی دوسری بیوی کو دے دے، یا کچھ مال اس کو دے دے، یا اپنے خرچ میں کچھ کمی کر دے، یعنی کچھ ایسا کرے کہ شوہر اس کی طرف سے بھی راضی ہو جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنا دن عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبہ کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دن بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزارتے تھے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحَّ، یعنی انسان کا بخل اور لالچ تو فطری امر ہے۔ مرد کا شح یہ ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے، اور عورت کا شح یہ ہے کہ مہر اور نان نفقہ پورا حاصل کرے مگر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرے۔ اسی لیے سورۃ غابر نے فرمایا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرص اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوتے، یعنی دو چیزیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان میں ایک ہی دل ہوتا ہے، تو ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک حرص اور دوسرا ایمان۔ یعنی اس لالچ کے جذبے کے باوجود اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے احسان اور فیاضی کا سلوک کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ضرور پائیں گے، جو ان کے ہر عمل سے پورا باخبر ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا سورۃ نحل میں، بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور فرمایا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف مکمل جھک جانا کہ اس طرح دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی حقیقت کو بیان کیا کہ لوگوں، تم تمام وجوہ سے عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے۔ اگر تم ایک رات ایک کے پاس اور دوسری رات دوسری کے پاس گزارنے کی باڑی کی تقسیم کر بھی دو تو تم محبت، شہوت اور مباشرت کے اعتبار سے فرق کو دور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے نصیحت کی ہے کہ اگر کسی ایک بیوی کی طرف تمہارا میلان ہو تو اس میں تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ دوسری کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی ہوئی چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے امور کی اصلاح کر لو گے، باڑی کی تقسیم میں عدل سے کام لو گے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کوئی ہدیہ وغیرہ کوئی بھیجنا ہوتا تو اس کے بھیجنے میں تاخیر کرتے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر ہوتے تو وہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے گھر میں بھیجتے۔ سیدہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری حقوق میں عورتوں سے مساوی سلوک کیا جائے دل کے میلان پر گرفت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں باڑیوں کی تقسیم کے اعتبار سے پورا انصاف فرمایا کرتے تھے، پھر دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، اور اس پر مجھے ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں، یعنی دل کے معاملے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے، چنانچہ تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی۔
اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ہر ممکن کوشش کے باوجود صلح نہ ہو سکے اور دونوں ایک دوسرے سے خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا اور اس سے اچھے رشتے کا اہتمام کر دے گا۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت اور وسعت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب وہ خواہ ایک دوسرے سے کتنے متنفر ہو جائیں، ان کی زندگی کتنی ہی جیرن بن جائے، طلاق نہیں دے سکتے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے جس کے ذریعے وہ امن اور سکون کی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا، اور بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے نفس میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو اپنے رشتوں کو دیکھیے گا، ٹٹولیے گا، جہاں کمی نظر آئے اس کو دور کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو تو سب سے جو پہلا رشتہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا وہ ان کی بیوی تھی۔ اتنی اہم یہ رشتہ، اتنا اہم اور اتنا خوبصورت یہ رشتہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو نبھانے کا، اس کے حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہماری مدد کریں کہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی جو ہیں وہ لباس کا کام ہی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس ہر عیب کو چھپا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔